السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہوئی ہے۔ آپ کے بہت سے سوالات آئے ہیں جن کا جواب دینا ہے۔ حافظ فیضان احمد اعظمی مقیم حال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مجھے اپنی قربانی کرنا ہے، جانور بھی لیا ہوں، لیکن بھول کر انجانے میں 4 ذوالحجہ کو ناخن کاٹ لیا، اب کیا کروں؟ اس سے قربانی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ عمل مستحب ہے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، تو بہتر تھا کہ آپ رکے رہتے اور بھول کے بھی کاٹ لیے ہیں تو کوئی حرج اور نہیں ہے۔ انس غزالی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دعا میں من کے بعد کیا پڑھنا ہوگا؟ آپ نے خود سوال میں جواب دے دیا ہے، من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو ناصر خان 12 کلار جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا شیعہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں، جنت میں جانے کے لیے عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دین و اسلام یعنی توحید، رسالت کا اقرار اور ضروریات دین پر کامل یقین۔ اور جہاں تک مہدوی فرقہ ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، ان کے عقائد کیا ہیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ظاہر ہے جب اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جنت میں دخول کہاں سے؟ عدنان ضیاء ڈنڈوارہ خور جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا جمعہ کی نماز میں بلند آواز سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ کبھی کبھار کسی ضرورت سے مانگا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، معمول بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محمد مدثر جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، جانور ذبح کرنے کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کبھی کسی نے آپ کو بلا لیا ہے تو آپ اس سے پیسہ مانگیں گے کہ ہمیں تو بکرا ذبح کیے، پیسہ دے دو؟ ہاں، اگر کوئی یہی کام ہی کر رہا ہے، 3 دن ٹہل کے صرف ذبح ہی کرنا ہے تو بھائی بالکل لے، اور لینا چاہیے تب۔ محمد عدنان سویتا کلا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جانور ذبح کرتے وقت صرف ذابح ہی کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا سب کو؟ مطلب جو ذبح کے وقت جانور کو پکڑے رہتے ہیں ان کو بھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پکڑنے والوں کو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تعاون جو ہوتا ہے ذبح میں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو جانور کو پکڑنے کے ذریعے سے تعاون ہوتا ہے، کوئی ٹانگ پکڑے ہے، کوئی گردن پکڑے ہے، کوئی منڈی پکڑے ہے، کوئی پوچھ کھینچے ہوئے ہیں، ان پر تو بسم اللہ نہیں ہے۔ جو لوگ ذبح میں تعاون کرتے ہیں یعنی چھری پکڑے ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، یا ذبح کرنے والے نے تھوڑا سا چلا کر کے دے دیا دوسرے کو، تو ان کے لیے ضروری ہے، باقی جانور کو پکڑنے والوں پر بسم اللہ ضروری نہیں۔ محمد امجد سہارنپور یوپی سے پوچھتے ہیں، زید نے اپنی زرعین کو سیراب کرنے کے لیے مچھلی پالن سے پانی لیا، اس پانی کے ساتھ زید کی زمین میں کچھ مچھلیاں بھی آ گئیں اور زید نے ان کو پکڑ لیا اور گھر لا کر پکا کر کھا لیا، تو کیا زید کے لیے ان کو پکڑنا کھانا کیسا ہے؟ جائز، ناجائز، حرام، مکروہ یا مباح؟ تفصیل مطلوب ہے۔ دیکھیں، اس میں جو ہے پانی جو آ رہا ہے، جو لے رہے ہیں پانی، اگر اس میں 2-4 مچھلی آتی ہے اور جس کے ہاں پالی ہوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، یعنی عرفاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنی چلی ہی جاتی ہیں پانی انہیں لینے میں، تب تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر مالک کی طرف سے اجازت تو ہے، صراحتاً نہیں۔ اجازت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صراحتاً یعنی کھل کر کے کوئی بات کہہ دی جائے، ایک دلالتاً۔ دلالت کا مطلب یہ کہ آپ ہماری چیز کچھ لے رہے ہیں، کچھ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس پر ہماری پیشانی بل بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح سے کچھ آ جاتی ہیں 2-4 تو ان کو استعمال کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو مچھلی والے کی طرف سے اجازت بھی ہوگی۔ لیکن اگر معروف سے زیادہ آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیز ہے، اس کا استعمال کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ محمد سعود چندن پور مہراج گنج یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا ہے تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کی دن کی تاریخ کے دن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر میسج فارورڈ کرے اگر کوئی مقاصد ہو تو پوری ہو جاتی ہے، مفتی صاحب اس کی رہنمائی فرمائے قرآن حدیث کی روح سے کہ اس کا اسلام سے کچھ تعلق ہے یا جہالت ہے؟ نیری جہالت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی کی ولادت آپ ایک تو منا رہے ہیں، دوسرے سوچیں کہ اس کی ولادت کی بنیاد پہ صرف میسج فارورڈ کرنے سے آپ کو کچھ مل جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عجیب سے جہالت والی باتیں سب چلا دی گئی ہیں جس سے پرہیز ضروری ہے۔ ابو طلحہ شاگن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر نماز پڑھاتے وقت قرات کے دوران زبر یا زیر کی غلطی ہو جائے یا 1-2 آیت چھوٹ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اب جب فوش غلطی ہو جاتی ہے، معنی بالکل بدل جاتا ہے، تب نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اس طرح سے بتایا جائے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو ظاہر ہے جب غلطی دیکھی جائے گی کس درجے کی ہے اسی اعتبار سے تب جواب دیا جائے گا۔ عبد الحمید سمستی پور بہار سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جو داڑھی کاٹتا ہے لیکن حافظ بھی ہے،
نماز کبھی کبھار پڑھتا ہے، اگر نماز پڑھائے تو نماز ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ اس طرح کا پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ اس ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی خود سے امام بنانا درست نہیں ہے، اور اگر لوگوں نے بنا دیا ہے یا وہ بن گیا، آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں، فتنہ ہوگا، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔ محمد ارشد مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی مردے کے نام سے بکرا کی قربانی کی جائے تو اس بکرے کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ پورا غریبوں ہی کو بانٹنا ہے یا پھر 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے؟ جو چاہیں آپ کریں، پورا رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب واجب قربانی میں آپ پورا رکھ بھی سکتے ہیں، یا 3 حصہ کریں، 1 حصہ رکھ لیں، 1 حصہ کھا لیں، 1 حصہ غربا میں تقسیم کر دیں، تو یہ تو نفلی قربانی ہے۔ یہ نظر مانی ہوئی قربانی میں سے آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اس کو پورا غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ باقی اپنی قربانی ہے یا نفل قربانی ہے، کسی کے لیے اصال ثواب کے طور پہ جو کر رہے ہیں، اس میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد آدم یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک بکری کا بچہ وہ اسی مہینے 15 جولائی کو پیدا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی قربانی آنے والے سال میں نہیں ہوگی، کہتے ہیں اگلے سال بقرعید 10 دن پہلے ہوتی ہے، تو کیا اس بکرے کی قربانی آئندہ سال نہیں ہوگی؟ یہ 10 دن پہلے اور 15 دن پہلے ہی انگریزی مہینے کے اعتبار سے سب بات ہوتی ہے۔ آپ سال عربی کے اعتبار سے دیکھ لیں، اگر وہ عید کے دن پیدا ہوا ہے یا دوسرے دن، تو اگلے سال عید کے دن قربانی کر سکتے ہیں، دوسرے دن پیدا ہوا تھا تو دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن پیدا ہوا تھا تو آپ تیسرے دن کر سکتے ہیں، سال پورا ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ آپ انگریزی کے اعتبار سے کچھ فرق آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد اعظم یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں لوہا نٹ وغیرہ جانوروں کو جیسے بکری بھینس کو گلے میں پہنانے سے شیطان نہیں لگتا، کیا یہ نٹ پہنانا صحیح نہیں ہے؟ یہ ناٹک ہے، اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ٹرک والے جوتا لٹکا دیتے ہیں، کوئی آگے کچھ کر دیتا ہے، جیسے بہت سے لوگ اپنے بچے کو نہلا دھلا کر کے اور ملنے وغیرہ کے بعد ٹکلی لگا دیتے ہیں ماتھے پہ کالی سی کہ اس کو نظر نہیں لگے گی، اب وہ بیچارہ خود کالا ہوگا تو بھی ٹکلی کالی ہی لگے گی، کچھ کو سفید لگا دینا چاہیے تاکہ کچھ فرق پتہ چلے، یہ صحیح نہیں ہے یہ۔ محمد عمر ارن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کا 9 روزہ پورا رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 روزہ پورا رکھتے تھے، پھر یہ 9ویں کا 1 روزہ رکھا جائے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 8ویں اور 9ویں کو 2 روزہ رکھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کا 9 روزہ رکھا یا رکھتے تھے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملا، بلکہ اس کے خلاف روایت ہے مسلم شریف کی، جس میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے کبھی رکھا نہیں۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا ہے، یا ان کے ہاں رہتے ہوں تو آپ نہ رکھتے ہوں اس زمانے میں۔ باقی یہ کہ ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت 8 روزے کی تو الگ ہے کہ ہر روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے نفلی، اور ظاہر ہے نفلی روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اس کو بھی رکھنا چاہیے اور رکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت الگ ہے، 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بڑی صحیح روایتوں میں، مضبوط روایتوں میں، اس لیے 9 کا رکھنا زیادہ بہتر ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ باقی کسی کو اور ہمت ہے تو 2 نہیں 3 رکھے، 4 رکھے، شروع سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک رکھ ڈالے تو اور بہتر ہے۔ باقی یہ آپ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھتے تھے، اس کا ثبوت کہیں نہیں، ہاں رکھنے کا حکم ہے۔ عبد الرحمن بھادو اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو جانور مالک آزاد چھوڑ دے اسے پکڑ کر کھانا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، ایک تو جانور چھوڑنے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ما اہل لغیر اللہ میں داخل ہے، اس کا استعمال کسی بھی طرح سے درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ اصل مالک کا ہوتا ہے، اگر مالک سے آپ لے لیں، خرید لیں یا اس کی اجازت لے لیں تو پھر درست ہے۔ اور ایک چھوڑنا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے وہ شروع ہوا ہے، جو لوگ بیچ نہیں پاتے ہیں، اب کھلا نہیں پاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں جانور، اب وہ اپنا خود نہیں کھا پا رہے ہیں جو حالت ہے، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی کوئی استعمال کر ڈالے۔ اگر آپ کو گمانے غالب ہے، یقین کے قریب کہ ہاں یہ وہی جانور ہے اور مالک اسی لیے اس نے چھوڑ رکھا ہے کہ کوئی استعمال کر لے، کوئی لے جا کر کے کاٹ کے کھا جائے، تو پھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال احتیاط کے خلاف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو آپ پکڑ کر کے قربان کر ڈالیں۔ اس لیے اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو ہے اتنا یقین کہ نہیں وہی جانور ہے جس کو اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ کسی طرح سے کوئی سلٹا ڈالے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔